بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آزاد نیوز کے ساتھ میں ہوں زہرا مختار اور میں ہوں راشد محمود۔ چلتے ہیں نیوز بلیٹن کی طرف۔ یو اے ای کی مغربی کنارے پر مساجد جلانے کی شدید مذمت، نیتن یاہو حکومت کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ اماراتی حکومت نے مغربی کنارے پر مساجد جلانے اور فلسطینیوں پر حملوں پر شدید رد عمل دیتے ہوئے نیتن یاہو حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ عرب امارات نے کہا کہ اسرائیلیوں کے مساجد پر حملے مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی اور اشتعال انگیزی ہے۔ اسرائیلی حملہ آوروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ جنوبی افریقہ کے علاقے سبنزا میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 4 پاکستانی جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ہفتے کی شام چاروں افراد گھر واپس جا رہے تھے کہ سگنل پر کار سوار نے دونوں طرف سے فائرنگ شروع کر دی، جس سے چاروں افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے جائے وقوع سے 9mm پستول کے متعدد ہول قبضے میں لے لیے ہیں، جبکہ پولیس حکام کا کہنا ہے واقعہ بظاہر ٹارگیٹ کلنگ معلوم ہوتا ہے۔ مزید تحقیقات اور حملہ آوروں کی تلاش جاری ہے۔ امریکہ کے شہر سیٹل میں فوڈ فیسٹیول کے دوران فائرنگ سے ہلاکتوں کی تعداد 3 ہو گئی، جبکہ 4 افراد زخمی ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ دوسرے شخص کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق 2 افراد ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے تھے۔ جائے وقوع سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ روس کو ہتھیار فراہم کر کے ایران پہلے ہی یوکرین جنگ میں شامل ہو چکا ہے۔ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ ایران پہلے ہی روس کو ہتھیار فراہم کر کے یوکرین کے خلاف جنگ میں شامل ہو چکا ہے۔ ممکنہ نئے خطرات کے لیے محتاط رہنا ضروری ہے۔ ایک انٹرویو میں زیلنسکی سے پوچھا گیا کہ کیا ایران اپنے جہاز پر حملے کے بعد یوکرین پر براہ راست حملہ کر سکتا ہے؟ اس کے جواب میں زیلنسکی نے کہا کہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے اور ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی کہ کوئی نیا محاذ نہ کھلے۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ کے مخصوص علاقوں میں بین الاقوامی فورس کو داخلے کی اجازت دے دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایک اسرائیلی عہدیدار نے بتایا کہ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی سیکیورٹی کابینہ نے اتوار کے روز اس قانونی فریم ورک کی منظوری دی، جس کے تحت بین الاقوامی فورس کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ عہدیدار کے مطابق اس مشن کو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا نام دے دیا گیا ہے، جس میں تقریباً 200 اہلکار شامل ہوں گے جو یوگینڈا اور مراکش جیسے دوست ممالک سے آئیں گے۔ آزاد کشمیر الیکشن۔ اطلاع ہے کہ نون لیگ کی امیدوار کی فائرنگ سے پی پی کارکن جاں بحق ہوا۔ بلاول کا الزام۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں آزاد کشمیر کے حلقہ LA 942 نکیال میں کارکن مختار یونس کی شہادت پر اظہار افسوس کیا۔ بلاول بھٹو نے اپنے بیان میں کہا کہ اطلاع ہے کہ نون لیگی امیدوار سردار عمیر نعیم کی جانب سے فائرنگ کر کے پی پی کارکن کو شہید کیا گیا۔ سوال کیا کہ متعلقہ حکام کہاں ہیں؟ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ دریائے چناب میں پانی سطح میں مسلسل اضافے کے باعث تحصیل جلال پور پیروالا میں زمیندارہ بند ٹوٹنے سے 5 بستیاں زیر آب آ گئیں۔ دریا کے کنارے آباد علاقوں سے مکینوں نے بڑے پیمانے پر نقل مکانی کی، جبکہ دریائے سندھ میں پانی سطح بڑھنے سے بند ٹوٹنے پر رحیم یار خان کے 3 دیہات میں پانی داخل ہو گیا اور کھڑی فصلیں پانی میں ڈوب گئی۔ شیخو پورہ میں گاؤں ہڈیالہ ورکاں سمیت کئی بستیاں زیر آب آ گئیں اور تیار فصلیں شدید متاثر ہوئیں۔ سیلابی ریلے کی زد میں آ کر شیخو پورہ لاہور سیکشن پر ریلوے ٹریک پل ٹوٹ گیا، جس کے باعث لاہور فیصل آباد سیکشن پر متعدد ٹرینیں منسوخ کر دی گئیں اور کچھ کا روٹ تبدیل کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ ماتحت عدالتوں کا 2 شہریوں کو شناختی کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کل عدم قرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے ماتحت عدالتوں کی جانب سے 2 شہریوں کو شناختی کارڈ دینے کا فیصلہ کل عدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ شہری شناختی کارڈ سے متعلق 30 دن کے اندر نادرا ویریفیکیشن بورڈ سے رجوع کریں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے نادرا کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے کہا کہ نادرا ویریفیکیشن بورڈ 60 روز کے اندر قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ بھارت جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہے، خواجہ آصف پر راجناتھ سنگھ کو کرارا جواب۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی ہم منصب راجناتھ سنگھ کے متنازع اور اشتعال انگیز بیان کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھارتی وزیر دفاع کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کو قطعی طور پر مسترد کرتا ہے۔ خواجہ آصف نے بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، اس طرح کے بیانات سیاسی بیان بازی اور زبردستی کے رویے کے ذریعے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ قانونی حقائق کو
मसक करने की एक मुसलसल कोशिश की अक्कासी करते हैं। ये ना तो भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की हैसियत को बदल सकते हैं और ना ही इलाकाई अमन, इस्तेकाम या मानी खेज मुज़ाकरात में कोई तामुन पेश कर सकते हैं। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक पेशावर हाई कोर्ट की कायदे आज़म नामी शहरी को नादरा बोर्ड में पेश होने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस इनामुल्लाह खान ने कायदे आज़म नामी शहरी की शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ताजिर है, उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज़ाद न्यूज़। और आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.azadnews.org। जब बात हो नई गाड़ी की हिफाजत की तो इंतखाब भी होना चाहिए जदीद। पेश है सऊदी ल्यूब 1 0W20 जदीद गाड़ियों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इंजन ऑयल, अल्ट्रा लाइट वेसिकोसिटी फार्मूला जो इंजन को देता है फौरन स्मूथ स्टार्ट और हर ड्राइव में बेहतरीन रिस्पॉन्स, कम रगड़, ज्यादा हिफाजत, इंजन की जिंदगी में इजाफा और फ्यूल एफिशिएंसी में वाज़े बेहतरी। चाहे शहर की ड्राइविंग हो या लॉन्ग रूट का सफर, सऊदी ल्यूब गैसो 1 देता है मुसलसल पावर और एक्स्ट्रा माइलेज। नई जनरेशन इंजन्स के लिए डिजाइन किया गया ताकि आपकी गाड़ी रहे परफॉर्मेंस में सबसे आगे। सऊदी ल्यूब गैसो 1 0W20। खालिस देसी घी, कुदरती जायका और खालिसत का यकीन, 100% बगैर मिलावट, हर लुकमे में सेहत और खुशबू। अपने घर के लिए बेहतरीन इंतखाब गार्ड प्रीमियम देसी घी, प्योर देसी घी, 100% प्योर, no adulteration, rich taste, real nutrition। हर कतरे में छुपी है कुदरती ताकत और हर निवाले में मिलेगी आपको खालिस खुशबू। 100% खालिस, कोई मिलावट नहीं। जायका जो दिल जीत ले, हर लुकमे में खालिस देसी मज़ा, हर निवाले में असली मसालों की खुशबू। पेश है असली एंड देसी पिकल, तेज मसाला, खालिस तेल और रिवायती देसी जायका। चाहे पराठा हो, बिरयानी हो या रोज का खाना, असली एंड देसी बना दे हर खाने को मज़ेदार। एक बार खाएंगे, बार बार मंगवाएंगे। असली एंड देसी पिकल, असल जायका, देसी अंदाज।